الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین و اصحابہ الہادین المہدیین و اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے شوق سے حضور کی بارگاہ میں باادب حاضری لگواتے ہوئے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی ذریت سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم علماء کرام، قراء حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، میزبان مکرم جناب قاری جلیل الرحمن صاحب، محتمم امیر المدارس چک مبارک اور ان کی پوری ٹیم، اساتذہ، منتظمین، میں سب کو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب میں ہمارے پیر و مرشد اور استاد شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے تشریف لانا تھا اور خود آپ نے اظہار فرمایا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن آپ کو ایک دو دن پہلے کچھ ایسی مصروفیت پیش آئی کہ آج صبح ہی آپ کی فلائٹ تھی اور آپ کو ترکی جانا پڑا اور آج آپ تشریف لے گئے، اور حسن اتفاق سے ایئرپورٹ کے اوپر آج آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی جس میں دونوں قائدین نے باہمی گفتگو کرتے ہوئے ختم نبوت کے مشن پر اپنی کوششوں کو مزید تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ختم نبوت ایک ایسا مشن ہے اور ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں توڑتا نہیں ہے بلکہ آپس میں جوڑتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے مذہبی ماحول میں بڑی حبس ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہماری وہ قرب نہیں ہے، تعلقات نہیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور کچھ ایسے جوہری اختلافات ہیں جو میرے آنے سے یا آپ کے آ جانے سے شاید اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم اختلاف کی بات نہیں کرنے آئے، بلکہ ہم یہ بات کرنے آئے ہیں کہ اختلافات والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے درمیان کچھ مشترکات بھی ہیں، ہمارے درمیان کچھ کامنیلٹیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بطور مسلمان ہمیں جمع کرتی ہیں۔ ان میں ایک مسلمان ہونا، ایک پاکستانی ہونا، اور یہ ہمارے درمیان چیز ہمیں جمع کرتی ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے لیے کعبۃ اللہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، اور ہم سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ذلی بروزی کسی شکل میں نہیں آ سکتا، اور نبوت کا دروازہ اللہ نے اپنے حبیب پہ بند فرما دیا۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں باہمی جمع کرتی اور ان پہ ہمیں جمع ہونا چاہیے اور اس عزم کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑا کے اپنا راستہ بنا لے گا اور ایوان اور پارلیمنٹ اور سینٹ تک جا پہنچے گا اور عدالتوں میں گھس جائے گا اور ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کر لے گا۔ جب تک مسلمانان پاکستان زندہ اور موجود ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں ہم ختم نبوت کے قانون میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں دیں گے، ہم اس پہ ہر طرح کی قربانی دیں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے پاک نبی کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جمع کرتی ہیں اور ان پہ ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو ہم ان معاملات میں کیوں ایک نہیں ہوتے؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں نے پاکستان کو ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ کسی بھی وقت پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جا سکتا ہے۔ آسانی سے سیاستدان اس فرقہ واریت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آج صرف آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ختم نبوت کے اس مشن پہ آپ نے ہمیں یاد کیا، ہم حاضر ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ الحمدللہ پہلے دن سے لے کے آج تک امت مسلمہ ختم نبوت کے مسئلے پہ کبھی تقسیم نہیں ہوئی۔ امت کل بھی ختم نبوت پہ جمع تھی، امت آج بھی ختم نبوت پہ جمع ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے دو چار چیزیں رکھوں۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا پہرا اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی، اور سب سے پہلے ختم نبوت کا پہرا کس نے دیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ نے ختم نبوت کی پہراداری کی۔ جب مسیلمہ کذاب اٹھا، آپ جانتے ہیں اسود انسی اور صفا اور دیگر لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، تو حضرت ابو بکر صدیق چین کی نیند سوتے نہیں تھے۔ آپ نے لشکر تیار کیا، اکرمہ کو جو ابو جہل کا بیٹا تھا لیکن مسلمان ہو چکا تھا، اس کو لشکر دے کے بھیجا، جاؤ مسلمہ کذاب سے لڑو اور اس کا سر تن سے جدا کرو۔ 1.5 ماہ تک اکرمہ لڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اس کا لشکر بڑا زیادہ تھا، 40,000 سے زیادہ لوگ اس نے جمع کر رکھے تھے اور فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اب میں اسے بھیجنے لگا ہوں جسے میرے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا، جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو بھیجا۔ وہ لشکر لے کے حضرت اکرمہ کی مدد کرنے کے لیے پہنچے اور وہاں جا کے سارے جمع ہو گئے۔ اب توجہ سے سننا، جب جنگ ہو رہی تھی، یہ میں حوالہ بتا رہا ہوں، المواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والآثار، اس میں امام مقریزی نے لکھا، اس کے علاوہ حضرت ابو اسحاق نے لکھا، امام واقدی نے اپنی کتاب المغازی میں لکھا۔ یہ حوالہ دے کے میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی اگر اس حوالے کو دیکھنا چاہے تو پڑھ لے کہ جب 1 مہینے تک مسیلمہ کذاب کے قلعے کا گھیراؤ کیا گیا، فتح نہیں ہو رہی، ہر روز دشمن آمنے سامنے آتے ہیں، فتح نہیں ہو رہی۔ حضرت خالد بن ولید نے میٹنگ بلائی، بڑے بڑے قائدین کو بلایا اور کہا مجھے بتاؤ یہ فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم حضور کے غلام اتنی دیر تو نہیں لگاتے، ہم دشمن کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، ہم اس کو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں، کیا وجہ کہ فتح نہیں ہو رہی؟ تو حضرت خالد بن ولید کو ایک صحابی نے مشورہ دیا، جناب ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی کوئی سنت بھولے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ حضور کی کوئی سنت ہم بھول گئے جس کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی۔ تو جب سوچا تو پتا چلا کہ ہم مدینے میں ہر روز ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، ہم نے مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا، یہ وجہ ہے کہ ہمیں فتح نہیں ہو رہی۔ یعنی ایک سنت کو چھوڑنے پر صحابہ فکر میں پڑ جاتے اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم زوال کا شکار ہو گئے،
فوراً فرمایا مسواکیں بناؤ اور حضور کی اس سنت کو تازہ کرو۔ تو سارے صحابہ نے دانت صاف کرنے شروع کر دیے۔ مسیلمہ کذاب کے ایک بدبخت سپاہی نے دیکھا تو جا کے مسیلمہ سے کہنے لگا مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، اب وہ ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ آج سارے مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ ایک بندے نے اٹھ کے کہا اے خالد ابن ولید، اے ہمارے کمانڈر ان چیف، ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ مسیلمہ کی صفوں میں بھی لگتا ہے، ہماری صفوں میں بھی لگتا ہے۔ داڑیاں ہم نے بھی رکھی ہوئی ہیں، داڑیاں مسیلمہ کے ماننے والوں نے بھی رکھی ہوئی۔ آج آپ جانتے ہیں قادیانیوں نے بھی مسجدیں بنا رکھی، وہ بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی 5 وقت نماز کی بات کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی مسئلہ مسیلمہ کے دور میں سامنے آیا اور خالد بن ولید سے انہوں نے عرض کیا جناب ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی پگڑی باندھتے ہیں، وہ بھی پگڑی باندھتے ہیں، ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہمیں اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا تلوار کس پہ چلانی ہے اور کس پہ نہیں چلانی۔ اٹھا کے دیکھو کتاب کہ پھر کیا فیصلہ ہوا کہ کل جب دشمن کے سامنے ہم جائیں گے تو ہم اللہ اکبر کا نعرہ اس دن نہیں لگائیں گے، حالانکہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ہم نعرہ لگائیں گے یا محمد، ہم نعرہ لگائیں گے رسول اللہ کا، ہم نعرہ لگائیں گے اپنے نبی کا، تاکہ پتہ چل جائے محمدی کون ہے، مسلمہ کو ماننے والا کون ہے۔ اگلا دن آیا، مسلمہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حضور کے ماننے والے صحابہ نے رسول اللہ کا نعرہ لگایا، سرکار کے نام کا نعرہ لگایا، تو پتہ چل گیا یہ دشمن ہے، یہ اپنے ہیں، اور 1-2 دنوں میں فتح نصیب ہو گئی، مسلمہ مارا گیا، وہ واصل جہنم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے محافظین کو فتح عطا فرما دی۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے غزوہ موطا جو مسلمہ کے خلاف پہلی جنگ لڑی گئی سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں، 700 سے زیادہ حفاظ کرام اس میں شہید ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی پرواہ نہیں کی، فرمایا حفاظ شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میرے پیارے شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، جب تک میرے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند نہیں ہوگا صدیق اکبر کو چین نہیں آئے گا۔ اور آپ نے مسیلمہ کو ختم کر کے پھر سکھ کا سانس لیا۔ اس میں حضرت حبیب بن زید کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضرت حبیب بن زید کو حضور نے خط دے کے بھیجا، جاؤ مسیلمہ کذاب کو بتاؤ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جاؤ اور اس کے دربار میں اعلان کرو۔ حضرت حبیب بن زید 20 سال کی عمر کا وہ نوجوان، وہ حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بن کے وہاں پہنچا اور مسیلمہ کے سامنے حضور کا خط پڑھا، ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا اور اس کے سامنے کہا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا جا رہا ہے۔ اور وہ پڑھا، مسیلمہ کذاب نے کیا کیا، جلاد کو حکم دیا کہ یہ جو حضور کی طرف سے خط لے کے آیا ہے اس کے بازو کا گوشت کاٹو، اس کے اس بازو کا گوشت کاٹو، اس کے سینے کا گوشت کاٹو۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے تھے، درخت سے ان کو باندھا گیا تھا اور ان کے جسم سے گوشت کٹتا رہا، خون بہتا رہا، تڑپتے رہے، لیکن ان کے خون سے بھی آواز آتی تھی اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتے رہے۔ حضرات محترم، یہ وہ ہمارے صحابہ ہیں، یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ وہ اسلام کے عظیم مجاہد ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور بتایا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کبھی بھی گزارا ہو سکتا نہیں۔ میں پاکستان کی بات کروں تو جب یہاں قادیانیوں نے سر اٹھایا، اور یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، میں 1898 کی بات کر رہا ہوں، جب مرزا قادیانی جو سیالکوٹ کا ایک کلرک تھا، ایک منشی تھا، جو زبان ٹیڑھی کر کے انگریزی بولتا تھا، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے کہنے لگا میں مسیح ہوں، پھر کہنے لگا میں ولی ہوں، پھر کہنے لگا
میں اب ذلی بروزی رسول ہوں۔ پھر بدبخت کہنے لگا جہاں جہاں قرآن میں احمد کا لفظ آیا ہے وہاں میں مراد ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی ڈکلیئر کیا۔ تو بڑے بڑے علماء میدان میں آئے۔ میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کرتا، میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میں اس دور کے تمام سنی، بریلوی، دیوبندی، تمام مسالک کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا۔ لیکن کیونکہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اگر میں اس عظیم مرد مجاہد کی بات نہ کروں میرے دل کو چین نہیں آئے گا، جس کا نام تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ مدینے گئے عمرہ کرنے کے لیے، وہ حضور کے روضے پہ تھے، اور اس وقت حضور خواب میں تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا مہر علی تو میری اولاد میں سے ہے، تو آل نبی ہے، اولاد علی ہے، تو میرا بیٹا ہے، تیری رگوں میں میرا خون گردش کر رہا ہے۔ اے مہر علی، میرے بر صغیر میں میری ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا، تو میرے روضے کے پاس بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ جا، میں تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں، جا کے ختم نبوت کی حفاظت کا کام کر۔ پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے چلے، بر صغیر میں پہنچے، پھر آپ نے 2 کتابیں لکھی۔ جو پڑھنے کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ نوٹ کریں۔ پہلی کتاب آپ نے لکھی جس کا نام ہے شمس الہدایہ، جس میں آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، علمی جواب عطا فرمائے، دلیلیں دی۔ جب اس سے جواب نہ بن پڑا اور اس نے ایک جواب دینے کی کوشش کی تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام ہے سیف چشتیائی۔ کتاب کا نام ہے سیف چشتیائی، اور سیف چشتیائی فارسی زبان کی ترکیب ہے، اور اس کا مطلب ہے چشتیوں کی تلوار۔ اور یہ تلوار آپ نے جب چلائی اور سیف چشتیائی کتاب لکھی، فرمایا اس تلوار سے میں نے غلام احمد کا سر قلم کر دیا ہے، اب قیامت تک وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ اس بدبخت نے آگے سے کہا آپ نے سیف چشتیائی لکھی ہے، میرے ساتھ آ کے مقابلہ کریں کہ عربی زبان میں آپ بھی تفسیر لکھیں، میں بھی عربی میں تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ اب غور سے سننا، پیر میر علی شاہ صاحب نے جواب دیا، فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، تو کسی سے نقل مار کے تفسیر لکھ لے گا اور تو کہے گا یہ میں نے لکھی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا بادشاہی مسجد لاہور تو بھی آ جا، میں بھی آتا ہوں، اور آ کے ہم دونوں بیٹھتے ہیں، قلم اور کاغذ سامنے رکھتے ہیں، تو بھی قلم کو حکم دے، میں بھی اپنی قلم کو حکم دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر لکھ۔ جس کی قلم خود اٹھ کے عربی میں تفسیر لکھے گی وہ سچا ہوگا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا جس کی قلم خود تفسیر لکھے گی، ہاتھ کی ضرورت نہیں، قلم کو میں حکم دوں گا، جس کی قلم خود اٹھ کے لکھے گی وہ سچا ہوگا۔ یہ سن 1900 کی بات ہے، دن طے ہو گیا، اشتہار چھپ گئے، اور پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے سے چلے، ریلوے اسٹیشن پہ ریل گاڑی پہ بیٹھے، ہر اسٹیشن پہ ان کا استقبال ہوا، اور چلتے چلتے بادشاہی مسجد پہنچے۔ 3 دن تک پیر میر علی شاہ صاحب وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، نعرے لگتے رہے، ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہوتا رہا، 3 دن تک انتظار کرتے رہے، لیکن وہ جھوٹا پیر میر علی شاہ کے سامنے نہ آیا، وہ بھیگی بلی بن کے بھاگ گیا، اور اس حضور کے شیر کے سامنے آنے کی اس کی جرت نہ ہوئی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے پھر فرمایا کہ دوبارہ میں تمہیں کہتا ہوں اگر یہ چیلنج قبول نہیں ہے تو دوسرا چیلنج کرتا ہوں، تو بھی آ جا، میں بھی آتا ہوں۔ یاد رکھیں، ایک مباحثہ ہوتا ہے، ایک مکالمہ ہوتا ہے، ایک مناظرہ ہوتا ہے، اور جب مناظرے سے بھی بات حل نہ ہو تو پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ چیلنج کرو زندگی اور موت کا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو بھی آ جا، میں بھی آتا ہوں۔ بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو زندہ بچ گیا وہ سچا ہوگا۔ وہ پھر نہ آیا تو ایک مرید پیچھے بیٹھا تھا، اس نے کہا پیر صاحب آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اگر وہ آ ہی جاتا اور آپ کو یہ دعویٰ پورا کرنا پڑ جاتا تو پھر آپ کیا کرتے؟
تو پیر میر علی شاہ کا جواب سنیں، جن کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں خود دعوے نہیں کر رہا تھا، میں یہ محسوس کر رہا تھا میرے پاک نبی میری پشت پہ موجود ہے اور حضور مجھے فرما رہے ہیں تو دعوے کر، پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ فرمایا اس دن اگر اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرنے پڑ جاتے تو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم اس کام کے لیے بھی تیار تھے۔ بھائی ٹھہرے، میں پہلے کسی اور مجمع میں بولتا ہوں، آج آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے تو پتا ہے کہ ختم نبوت پہ آپ بڑی زور سے بولتے ہیں، ایک دفعہ پھر نعرہ لگائیں۔ بھائی ٹھہریں، اب نعرہ میں لگواتا ہوں کیونکہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ ہے اور اس میں ڈرنے جھکنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی کا نام لینا ہے، تو پھر کیوں شرماتے ہو؟ نعرہ میں لگواتا ہوں، پتہ چلے کہ حضور کے غلام بول رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضرات محترم، میں بات مختصر کر رہا ہوں، میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لیا، آپ کے علماء ابھی آئیں گے، آپ پہلے بھی ان سے سنتے رہتے ہیں، میں نے مسلک اہل سنت کے ایک شعر کا نام لیا ہے، ایسے ہی بڑے بڑے علماء مسلک دیوبند میں موجود ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے، ختم نبوت کے مشن پہ پہرا دیا ہے۔ اب جب کہ یہ بات، اب ایک میں اپنے پیر و مرشد کی بات بھی سنانا چاہتا ہوں، پھر دور آیا 1972-74 کا، اور 1974 7 سپتمبر کو پاکستان کے پارلیمنٹ سے فیصلہ دیا گیا۔ اس فیصلے میں مفتی محمود صاحب کا کردار بھی تھا، مولانا شاہ احمد نورانی کا کردار بھی تھا، مولانا عبدالستار خان نیازی کا کردار بھی تھا، مولانا غلام غوث ہزاروی کا کردار بھی تھا، بڑے بڑے علماء کا کردار تھا۔ سب پارلیمنٹ میں جمع ہوئے، سب نے ختم نبوت کی آواز بلند کی، مرزا طاہر سے پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی اور کئی دن تک دلائل کا تبادلہ ہوتا رہا۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو سے اللہ نے وہ نیکی کا کام لیا اور اس نے آئین کے اس شک پہ دستخط کیے، اور آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ آج سے پاکستان کی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، مرتد ہے، اقلیت ہے، اس کا بولو دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی عبادت خانے کو مسجد کہہ سکتے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ ان کا کوئی حق باقی نہیں رہا، یہ مسلمان نہیں رہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، یہ فیصلہ ہو گیا، یہ قانون پاس ہو گیا۔ جب یہ قانون پاس ہو گیا، غور سے سننا، تو قادیانیوں کو پاکستان میں شکست ہوئی، یہ جنیوا کی عالمی عدالت حقوق انسان کے کمیشن کے سامنے چلے گئے اور وہاں جا کے کہنے لگے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، پاکستان کی پارلیمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کر دی، یہ غیر انصافی کر دی۔ توجہ کریں، توجہ، تو پاکستان کی پارلیمنٹ کا شکوہ انہوں نے عالمی عدالت کے حقوق انسان کے کمیشن میں کیا، جنیوا میں۔ جنیوا نے اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے، ان کو خط لکھا، جناب قادیانی آئے ہیں، وہ پاکستان کی شکایت لگا رہے ہیں، آپ پاکستان کی صفائی دینے کے لیے اور ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی بندے کو بھیجیں، وہ آ کے ہمیں بتائے کہ قادیانی سچے ہیں یا آپ سچے ہیں، کون حق پہ ہے، کوئی ایک بندہ بھیجیں۔ ضیاء الحق نے پورے پاکستان پہ نظر دوڑائی، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، بالآخر اس کی نظر پڑی تو کس پہ پڑی؟ اس نے جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کو بلایا، پیر کرم شاہ صاحب کو بلایا، حضرت ضیاء الامت کو بلایا اور بلا کے کہا جناب پورے پاکستان میں سے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں، آپ عالمی عدالت میں جنیوا جائیں، وہاں جا کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑیں۔ پیر کرم شاہ صاحب نے اسے اپنے سینے کا تمغہ سمجھا، اپنے سر کی دستار سمجھا، اپنے سینے پہ لگا ہوا گولڈ میڈل سمجھا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میں عالمی عدالت میں جا کے
اپنے نبی کی ختم نبوت کا پیرا دوں گا، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ آپ نے تیاری کی اور آپ جنیوا پہنچے، وہاں جا کے تمام مندوبین سے ملاقات کی، ایک ایک بندے کو سمجھایا قادیانی جھوٹا ہے، قادیانی مرتد ہے، قادیانی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا ہے، قادیانی میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والا ہے، کھول کے مسئلہ سمجھایا۔ اب غور سے سننا، ادھر پیر کرم شاہ صاحب ختم نبوت کا کیس عالمی عدالت حقوق انسان کے کمیشن میں لڑ رہے تھے۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن طیارے کے اندر ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کریش ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پیر کرم شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا جس نے مجھے ختم نبوت کے مشن کے لیے جنیوا بھیجا وہ اس دنیا سے چلا گیا، میرا دل کرتا ہے میں جا کے اس کے جنازے میں شرکت کروں، لیکن ختم نبوت کا تحفظ مجھے زیادہ عزیز ہے، میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ ختم نبوت کا یہ فیصلہ نہیں آ جاتا۔ 3 دن کے بعد فیصلہ آیا، وہ فیصلہ آج بھی میرے موبائل کے واٹس ایپ میں انگلش زبان میں موجود ہے۔ جنیوا کی عالمی عدالت حقوق انسان کے کمیشن نے لکھا کہ ہم قادیانیوں کا کیس خارج کرتے ہیں، ان سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے برحق فیصلہ کیا ہے۔ یہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری کا کردار ہے۔ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، تو آپ ان کی سیاست کو تو جانتے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا پیر امین الحسنات شاہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا سے علماء تیار کیے اور تحریک الفتح بنائی، اور ختم نبوت کا پیرا دینے کے لیے قادیانیوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے، قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں چلیں، آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ نے فرمایا ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان ہے، جان جاتی ہے تو جائے، میں ختم نبوت کا پیرا دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری آخری گزارش، پھر یہ مسئلہ چلتا رہا، علماء ختم نبوت کا پیرا دیتے رہے، بار بار کوششیں ہوئیں، پیسہ لگایا گیا، NGOز کو متحرک کیا گیا کہ اس قانون سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، بار بار کوشش ہوتی رہی۔ اب 2023 اور 24 میں چیف جسٹس صاحب کے ذریعے کوشش کی گئی کہ اس قانون کو چھیڑا جائے اور پھر سے قادیانیوں کے لیے چور دروازہ کھولا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی سہولت کاری کی جائے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ صرف ایک مسلک کے علماء نہیں بلکہ پاکستان کے تمام مسالک کے علماء اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں کس کا نام لوں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کو بھیجا، مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ترکی میں تھے، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے پارلیمنٹ میں گفتگو کی اور ختم نبوت کے دلائل چیف جسٹس کو دیے۔ پھر تحریک لبیک پاکستان ہو، پھر دیگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو، میرا ان سے 100 طرح کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں فخر ہے اور خوشی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سیاست کو نہیں دیکھا، بلکہ جس دن وہاں فیصلہ ہونا تھا 22 اگست کو، وہ وہاں پہ چلے گئے، چیف جسٹس کے سامنے موجود رہے، اس پورے فیصلے کی سماعت کے اندر وہ اللہ کا بندہ وہ وہاں موجود رہا، دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر ایک اور ہستی جن کا نام مفتی شیر محمد خان ہے، جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے صدر مفتی ہیں، وہ بھی مدینہ شریف میں تھے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کی طرح تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، وہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ 40 نمازیں میں مدینے میں پوری کروں، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مدینہ آئے 40 نمازیں میری مسجد میں ادا کرے، اللہ اس کے منافقت ختم کر دیتا ہے، اس کی قبر کے عذاب سے اسے معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت کی گارنٹی عطا فرما دیتا ہے۔ میرا دل کرتا تھا میں 40 نمازیں مسجد نبوی میں پوری کروں۔ ابھی 4 نمازیں پڑھی تھیں کہ سپریم کورٹ سے واٹس ایپ پہ مجھے میسج آیا، اس میں لکھا ہوا تھا مفتی صاحب 4تھے نمبر پہ آپ کا نام ہے، اور 5 پاکستان کے بڑے مفتیوں کو بلایا گیا ہے کہ وہ 22 اگست کو سپریم کورٹ میں آ کے دلائل پیش کریں، غلط فہمی دور کریں، ہمیں بتائیں کہ فیصلے میں کہاں پہ غلطی ہے۔ تو مفتی شیر خان صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو پیغام یہاں سے ریکارڈ کر کے بھیج دیتا ہوں کہ میرا ویڈیو پیغام وہاں پہ چلا دیں، میں مدینے میں حاضری دے رہا ہوں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں بعد میں واپس آؤں گا۔ کہتے ہیں جو ہی میں نماز کے لیے نیت باندھی،
اور میں حرم میں کھڑا ہوا، میرے دل سے آواز آئی، مفتی شیر خان اگر تو یہاں پہ نمازیں پڑھتا رہا اور پاکستان میں ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا، کل حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ سرکار پوچھیں گے تو میرے پاس نمازیں پڑھتا رہا اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ڈاکہ مار گئے، تو فوراً حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں آپ کی اجازت سے پاکستان جا رہا ہوں، نمازیں پھر پوری ہو جائیں گی، میں ختم نبوت پہ پیرا پہلے دوں گا۔ آپ 22 اگست کو پاکستان پہنچے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، کیونکہ راستے بند تھے، سپریم کورٹ پہنچے، وہاں عدالت کے سامنے دلائل دیے، چیف جسٹس کو مطمئن کیا، اور شام ہونے سے پہلے ان تمام علماء کی کوششوں سے اللہ نے مہربانی کی اور چیف جسٹس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا میں تمام فیصلہ واپس لیتا ہوں، اس کی غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور اللہ نے 2024 میں بھی مسلمانان پاکستان کو ختم نبوت کی فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ محترم، یہ چند وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ اور بھی بہت سے علماء نے خطاب کرنا ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بات ہو گئی وہ کافی ہے، لیکن ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ظاہری آپس کے جو بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں دور ہوتے رہیں گے۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں نے آپ کی طرف آنا تھا اشتہار میں تصویر لگ گئی، مجھے کئی طرف سے میسج آئے یہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ ہمارے لوگوں کا ایمان فوراً خطرے میں پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں تم وہاں چلے گئے تو کیا ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی مقصد دیکھو، مشن دیکھو، ختم نبوت کو دیکھو، ختم نبوت میں جب کوئی ہمیں بلائے گا، وہ جہاں بھی بلائے گا ہم سر کے بل چل کے پہنچیں گے، کیونکہ یہ وہ مشن ہے جس پہ پوری امت جمع ہے، اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ آخر میں ہاتھ کھڑے کر کے کہو پوری امت ختم نبوت کے اوپر جمع ہے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر محترم قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔